إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وفي حديث آخر عن معاوية القشيري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم قلت من؟ قال: أمك. قال: ثم قلت من؟ قال: أمك. قال: ثم قلت من؟ قال: أبوك ثم الأقرب فالأقرب. رواه الترمذي وحسنه الألباني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما. محترم حاضرین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پناہ، انگنت، لا تعداد، بے شمار فضل و کرم ہے کہ جس رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر مٹی سے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام و مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ کا ایک سلسلہ دراز فرمایا. بعدہ لاکھوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً نبیوں کے سردار، مدینہ کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس ذات پر اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، جس ذات پر یوں تو ان کا ذکر خیر آنے پر ہمیں کثرت سے درود و سلام پیش کرنا چاہیے، مگر آج کے دن خصوصی طور پر ہفتے کی اس عید یعنی جمعہ کے دن آپ پر درود و سلام پیش کرنے کی ترغیب آئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار اگر بندہ درود و سلام بھیجتا ہے
تو مولا کائنات اپنی رحمت کے خزینوں میں سے 10 نعمتیں، 10 رحمتیں، 10 برکتیں اور 10 نوازشیں نچھاور فرماتا ہے۔ اللہم صلی وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاسراء کی ایک بڑی آیت اور اسی طریقے سے صحاح ستہ میں سے سنن الترمذی کی 2 احادیث، ایک حضرت معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پیش کی گئی ہے۔ انہی آیت و احادیث کی روشنی میں اسلام میں باپ کا کیا مقام ہے، اسلام میں ایک والد کا کیا رتبہ اور عظمت و کردار و مرتبہ ہے، اسی پر آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ لیکن ابتدا میں مولا کریم سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین مجھے ان باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طور پر آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعدہ ہم تمام مسلمانوں کو بغور سن کر اس پر کما حق عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ دینی بھائیو، اللہ رب العالمین کے بے شمار انعامات و احسانات ہیں۔ انہی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نہایت ہی عظیم ترین اور بہت ہی بڑی نعمت والدین کی نعمت ہے، اور یہی وجہ ہے ہم تمامی حضرات بارہا خطبات میں، جلسوں میں، اجتماعات میں ائمہ کرام، خطبہ اعظام اور مشائخ کرام سے یہ بارہا سنتے ہیں، اور والدین کی عظمت کا اقرار، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی فضیلت و اہمیت ہم میں سے الحمدللہ ہر کوئی بخوبی جانتا ہے، مگر وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین کے تحت والد کا، انہی والدین میں سے جس طریقے سے کوئی گھر ہوتا ہے اس کے کچھ بنیادیں ہوتی ہیں، جڑیں ہوتی ہیں، ستون ہوتا ہے کہ جن ستونوں پر، کھمبوں پر اس گھر کی بنیاد ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر ایک انسان جب وجود میں آتا ہے تو اس کے اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولنے میں، اس کے اس دنیا کے اندر پیدا ہونے میں 2 شخصیتوں کا کردار نہایت ہی نمایاں ہے۔ ان میں سے ایک ماں کا رول ہے کہ وہ ماں جو اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ تک اپنے اس بچے کو، نطفے کو، اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو ایک نطفہ، مضغہ اور علقہ کی شکل میں 9 مہینے تک اس کو ڈھوتی ہے اور اپنی خون کو اسے پلاتی ہے، اسی کے ذریعے سے اس کی سینچائی کرتی ہے، آبیاری کرتی ہے، اور پھر اسی ماں کے ساتھ ساتھ اس کے اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولنے میں، اس دنیا کے اندر پیدا ہونے میں ایک دوسری شخصیت جس کا کردار نہایت ہی نمایاں اور اہم ہے، وہ باپ کا کردار اور باپ کا رول ہے۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ماں کی عظمتوں کا تو اقرار کیا جاتا ہے، ماں کی خدمات کا اعتراف تو کیا جاتا ہے، مگر ایک معصوم، ایک اپنے اس باپ کے خون پسینے کو، اپنے اس باپ کی انتھک محنت و جد و جہد اور کاوشوں کو ایک انسان بھول جاتا ہے۔ وہ بیٹا، وہ بیٹی، وہ اولاد کی شکل میں کہ جس کی سینچائی کرنے کے لیے، جسے اس دنیا کے اندر پالنے پوسنے کے لیے، جسے اس دنیا کے اندر آگے بڑھنے کے لیے، جسے اس دنیا کے اندر کھلانے پلانے اور اس کو جوان کرنے میں ایک نہایت ہی اہم کردار اور رول ادا کرتا ہے، وہ باپ کا رول اور والد کا کردار ہے۔ جہاں ایک ماں گھر کے اندر اپنے شوہر کے گھر کی نگہداشت کرتی ہے، اپنے اس اولاد کو سنوارتی ہے، اس کی اچھی تربیت اور پرورش و پرداخت کرتی ہے، وہیں ایک باپ کا رول ہم بھلا بتائیے کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ باپ جو صبح ہوتی ہے، صبح کا نکلا، بھوک و پیاس کی شدت و حدت کو برداشت کرتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بوجھ ڈھوتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، نوکری چاکری اور مزدوری کرتا ہے،
اور جب شام ہوتی ہے 12 سے 14 گھنٹہ باہر رہ کر اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی کو لا کر گھر کے اندر اپنی اہلیہ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو پیش کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ پھولیں پھلیں بڑھیں، ان کی نشو و نما ہو، ان کی اچھی پرورش و پرداخت ہو، یہ قوی اور توانا رہیں، یہ مضبوط رہیں، یہ آگے چل کر میرا سہارا اور ٹیکا بنے، یہ آگے چل کر میری آرزوؤں کو، میرے حوصلوں کو بڑھاپے کے باوجود بھی بوڑھا نہ ہونے دیں، مجھے جوان رکھیں، اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنی خدمت کے ذریعے سے، اپنے احسان کے ذریعے سے، اپنے حسن سلوک کے ذریعے سے۔ دینی بھائیوں، والدین کا رول بڑا ہی عظیم ہے اور اس کی عظمت کا اعتراف رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اے لوگو، اے اولادو، اے اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، میری عبادت کرو، میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میری وحدانیت کا اقرار کرو، تو توحید کے بعد، اپنی عبادت کے بعد، اپنی بندگی کے بعد اگر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، اگر کسی کے حقوق میں سے کسی کے حق کو اللہ نے اجاگر کیا ہے تو والدین کے حق کو اجاگر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے رب کی ہی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کے بعد دوسرا حق جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک و ساجھا نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آئیے حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ابرو، کس کی خدمت، کس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا میرے اوپر زیادہ بہتر ہے، زیادہ فرض ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہاری ماں۔ دوسری بار بھی پوچھا، دوسری بار بھی ماں، تیسری بار بھی صحابی رسول نے پوچھا، کہا تمہاری ماں، تمہاری والدہ۔ چوتھی بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، ابو کا، تمہارے ابو، تمہارا باپ، تمہاری والد محترم، ثم الاقرب فالاقرب، والدین کے بعد، امی اور ابو کے بعد، ماں اور باپ کے بعد تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تمہیں حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ پتہ چلا ماں کے بعد اگر کسی شخصیت کا رول اور اہتمام شریعت اسلامیہ نے کیا ہے تو وہ ایک باپ کے ساتھ، ایک والد کے ساتھ کیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آج بڑے افسوس کی بات ہے دینی بھائیوں، آج ایک باپ جس نے بڑی ہی محنتوں کے ساتھ، جافشانیوں کے ساتھ اپنی اولاد کو پالا، پوسا، بڑا کیا، پرورش و پرداخت کر کے جوان کر دیا اور زندگی کے ایسے میدان میں لا کھڑا کیا کہ وہ اپنے آپ زندگی کے منازل میں عروج و ارتقاء اور عرفان اور ترقی کے منازل اور پوسٹ پہ پوسٹ پائے اور اچھے سے اچھا کمائے اور آگے بڑھتا جائے، اور وہی اولاد اپنے انہی والدین میں سے خصوصی طور پر اپنے اس باپ کو، اگر وہی باپ کچھ پیسے مانگ لیتا ہے، اپنی اولاد کے جمع پونجی میں سے کچھ خرچ کر لیتا ہے، تو وہی اولاد آگ بگولا ہو جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرنے لگتی ہے، حتیٰ کہ ایسے واقعات بھی دیکھے اور سنے اور پڑھے گئے ہیں کہ باپ کو درکنار کر دیا گیا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا عمل رہا ہے، اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے
اور شکایت کی، شکوہ کیا، فریاد کی، اجتاہا ابی مالی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد نے میرا پورا مال خرچ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو جان کو، میرے باپ کو، میرے والد کو آپ سمجھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ مال مالک لابی کا، تمہارا جو وہ مال ہے، تم اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے، یہ دونوں کے دونوں تمہارے باپ کے ہیں، تمہارے والد کے ہیں۔ تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کس نے کیا؟ تمہارے باپ نے کیا ہے۔ تمہیں چھوٹے سے بڑا اور جوان کس نے کیا ہے؟ تمہارے باپ نے کیا ہے۔ تمہاری پرورش و پرداخت کس نے کی ہے؟ تمہارے والد نے کی ہے۔ لہذا اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابی سن لو، تم اور تمہارا یہ جو مال ہے تمہارے باپ کا ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ تمہاری کمائیوں میں سے سب سے بہترین کمائی تمہاری اولادیں ہیں۔ تم دنیا کے اندر مال و دولت کماتے ہو، اے باپ، اے جن کی اولادیں ہیں، اے باپ سن لو، تمہاری بہترین کمائی تمہاری یہ اولاد ہے۔ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، لہذا اے باپ، اے وہ لوگ جو اپنی اولادوں کے باپ ہو، سن لو، تم اپنی اولاد کے مالوں میں سے کھا لیا کرو، کھایا کرو، یہ تمہارا حق ہے۔ پتہ یہ چلا کہ والد باپ کا رول بڑا ہی اہم ہے اور اپنے باپ کے اوپر ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا باپ ہمارے مال میں سے، ہماری کمائی میں سے کھا لیتا ہے، ہتھیا لیتا ہے، اپنی ضرورت کے بقدر لے لیتا ہے، حتیٰ کی ضرورت سے زیادہ لے کر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر دیتا ہے، تو ہمیں انہیں ٹوکنا نہیں چاہیے، ہمیں انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے دینی بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر اولاد اچھا کماتی ہے، اللہ کی راہ میں ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے خرچ کرتی ہے، لیکن وہیں اس کا باپ کوئی پرسان حال نہیں ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے۔ مجال ہے کہ اپنے باپ کی وہ مدد کر دے، مجال ہے کہ اپنے باپ کی خبرگیری کر لے۔ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، یہ باپ کی مدد کرنا، باپ کے کام آنا، باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ فرض ہے تمہارے اوپر۔ کہاں جا رہے ہو؟ کون سا عمل کر رہے ہو؟ فرض کو چھوڑ کر نفل کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے دینی بھائیوں۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، رضا الربی رضا الوالد، باپ کی خوشی ہی میں، باپ کی خوشنودی ہی میں رب اور مولا کریم کی خوشنودی ہے، اور باپ کی ناراضگی میں، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اور دینی بھائیوں، ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا رأس المنافقین ہے، سب سے زیادہ اسلام اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کی راہ میں روڑا اٹکانے والا تھا۔ آئیے ان کا لڑکا ایمان لے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ منافق عبداللہ بن ابی بن سلول ایک دیوار کے سائے میں اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کے سردار نے کہا، ابن ابی کبشہ کا یہاں سے گزر ہوا ہے، یہاں گرد و آلود، غبار آلود ہو گیا یہ ماحول، اس پر اس کا لڑکا جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، منافقوں کے سردار کا لڑکا مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ برا سلوک، یہ نازیبا کلمات اپنے باپ کی طرف سے جب سنتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت بخشی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنایا ہے، میرے باپ کی یہ حیثیت، میرے باپ کی یہ مجال کی آپ کے خلاف نازیبہ کلمات کہے،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ آئے تو کیا ہوا، آپ ایک ادنا اشارہ کیجئے، میں اپنے باپ کے اس نازیبا کلمات برے برتاؤ کی وجہ سے اس کے گردن کو کاٹ کر آپ کے خدمت میں لا کر کے آپ کے قدموں میں لا کر پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، گرچہ وہ منافق ہے، گرچہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہارے والدین کفر کی حالت میں ہو تو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ہاں اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے تمہیں ابھاریں، اکسائیں، مجبور کریں، تب اس پر تمہیں ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ لیکن دنیاوی معاملات ہیں، صلہ رحمی کا معاملہ ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کے کام آنا ہے، دنیاوی چیزیں ان کے مطالبات پوری کرنے کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ تو گرچہ تمہارے والدین، تمہارا باپ گرچہ وہ کافر ہو، اس کے ساتھ تمہیں حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے راہ میں ایک اولاد کو، ایک لڑکے کو کیسا رویہ اپنانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کون نہیں جانتا ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابادلہ اربعہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہے، وہی عبداللہ ابن عمر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی فقاہت کی تعریف کی ہے، اور جہاں ایک مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کا نام بتانے کی کہ جس کی مثال ایک مومن کے طریقے سے ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو معلوم تھا۔ یہ فقیہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بہت ہی اہم، میرے ساتھ ایک بڑا ہی اہم معاملہ درپیش ہے، آپ اسے حل کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ واقعہ بتلائیے، وہ پریشانی بتلائیے۔ کہا ایک بڑے مسئلے کا حل چاہیے۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی ہے، میری ایک بیوی ہے، احبھا، میں اپنی اس بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، مجھے بہت بھاتی ہے، میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، میری محبوب ترین ہے، میری قریب ترین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا معاملہ کیا ہے، پریشانی اس میں کون سی بات ہے؟ کہا پریشانی کی بات یہ ہے، وَأَبِي يُبْغِضُهَا، میں محبت کرتا ہوں اپنی اس بیوی سے، لیکن میرے ابو جان، میرا باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ میری بیوی ناپسند ہے، آپ اسے ناپسند نہیں کرتے ہیں، اور مزید یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی اس بیوی کو طلاق دے دوں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کوئی ایسی عادت رہی ہوگی، کوئی سبب رہا ہوگا، والد کو معلوم ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماجرا ذکر کیا، کہا اے اللہ کے رسول، میری بیوی ہے، بیوی سے میں بے انتہا پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، مسئلہ یہ ہے میری اسی بیوی سے جو میری نہایت ہی عزیز ترین ہے، میرے ابو ناپسند کرتے ہیں، مزید برآں یہ کہ میرے ابو چاہتے ہیں کہ میں اپنی اس بیوی کو طلاق دے دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دینی بھائیوں، ذرا سی شکایت پر، ذرا سی فرمائش پر اپنی بیویوں کی طرفداری کرنے والے اولادوں، سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلقھا، اے ابن عمر رضی اللہ عنہما، تمہارے ابو ایسا چاہتے ہیں لہٰذا تم انہیں طلاق دے دو۔ فطلقتھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، حکم رسول کی تعمیل کرتے ہوئے، میں نے اپنی اس بیوی کو، بیوی میرے نہایت ہی عزیز ترین ہے، میری محبوب ہے، لیکن میں نے اس کو طلاق دے دیا۔ ایسی مثالیں ملیں گی۔ معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے دینی بھائیوں کہ ہمیں دونوں طرف حسن سلوک کرنا ہے، بیوی کے حقوق کو بھی پورا کرنا ہے۔ بیوی اگر غلط فرمائش کرے، غلط مطالبہ کرے کہ اپنے والدین کو چھوڑ دو، آپ ایسا بھی نہ کریں۔ اسی طریقے سے آپ کے والدین، ان کے بھی آپ حقوق کو پورا کریں۔ آپ دونوں خیر کے الجمع بین الحسنین کہا جاتا ہے، آپ ان کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔
آپ بیوی کے بھی حق کو ادا کریں۔ شریعت جیسا مطالبہ کرتی ہے، آپ سچے پکے مسلمان بن کے شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی کے اصول اور ضوابط کو بنائیں گے، انشاءاللہ العزیز گھروں کے اندر بگاڑ نہیں ہوگا، فساد نہیں ہوگا۔ اور آگے بڑھیے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے مزید باپ کے ساتھ کیسا ہمیں سلوک کرنا چاہیے اس کے تعلق سے بھی دیگر بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک باپ جب اس دنیا سے وفات پا جائے تو وفات پانے کے بعد بھی کچھ حقوق ہیں اولاد کے لیے اس کے باپ کے تحت۔ ان حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنے وفات شدہ باپ کے قرض کی ادائیگی کرے۔ قرض کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے، آج بڑے افسوس کی بات ہے۔ قرض کا لین دین اچھی بات ہے، ضرورت ہے تو آپ قرض لیجئے، لیکن قرض کی ادائیگی بھی آپ کر دیا کریں۔ ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے، حقوق کے پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ دینی بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کچھ ایسے لوگوں کا پڑھنے سے انکار کر دیا تھا کہ جن کے اوپر کچھ قرض باقی تھے۔ پھر بعض صحابہ نے ان کی طرف سے ادائیگی کا ذمہ لیا، ٹھیکہ لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرض کو ہمیں اپنے ایک باپ کی ہمارے وفات ہوتی ہے تو اس کے قرض کو ادا کرنا ہے، اور قرض اگر ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو بندے کی روح، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جنت اور قبر کے درمیان لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اس وقت تک اس کا حساب و کتاب مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ کی جائے۔ تو لہٰذا سب سے اہم بات یہی ہے کہ ہم اپنے وفات شدہ باپ کے طرف سے قرض ادا کر دیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دو مثالیں ذکر کر کے اور ایک اور بات ذکر کر کے میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی، خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نماز فجر کی حالت میں لولو نامی مجوسی نے آپ کے اوپر حملہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا تھا آپ کے جسم کا پیٹ یہ پورا چاک ہو گیا تھا، آپ کو پانی پلایا جا رہا تھا، پانی آپ کے پیٹ کے اندر رک نہیں رہا تھا، آپ کو دودھ پلایا گیا، دودھ بھی پیٹ کے اندر نہیں بچا، وہ باہر نکل گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب میرا یہ آخری ہے، اب میں جانبر نہیں ہو سکتا ہوں۔ کیا کیا؟ سب سے پہلا عمل کیا کیا؟ اپنے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنے پاس بلایا اور انہیں پورا کا پورا بایو ڈاٹا، پوری تفصیل اور ڈیٹیل دے دی، فلاں فلاں کا یہ قرض ہے، فلاں فلاں کے یہ حقوق ہیں، اے میرے بیٹے یہ حقوق اور یہ چیزیں، یہ امانتیں، یہ قرض ان تک ان کے پاس پہنچا دینا۔ اور یہی نہیں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جب وقت قریب ہوا تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے بیٹے سب سے پہلے یہ پوری لسٹ ہے، میں نے جن لوگوں سے قرض لیا ہے، جن کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ قرض کو ادا کر دینا، اور اگر کم پڑے تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ گنا گیا 16 لاکھ قرض تھا ان کا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ادا کرنے لگے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بیٹے کے پاس آئے اور کہا، اگر کچھ کمی پڑ رہی ہے، ضرورت ہے تو بتلا دیجئے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنے والد محترم کے قرض کی ادائیگی کر دیں۔ کہا، مجھے آپ سے مدد اور تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے ابو جان نے، میرے والد محترم نے مجھے یہ وصیت اور نصیحت کی ہے کہ تم اللہ سے مدد طلب کرنا، لہٰذا میں اپنے اللہ سے مدد طلب کروں گا اگر کمی پڑے گی۔ ابھی کمی نہیں ہے، پتہ یہ چلا باپ کے قرض کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ ایک دوسری ذمہ داری ہمارے اوپر جو باپ کے وفات کے بعد عائد ہوتی ہے، وہ اپنے باپ کے حق میں دعائے خیر کرنا ہے، مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ بارہا سن چکے ہوں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد تمام نامۂ اعمال کا اس کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ 3 عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، نیک اولاد اور اسی طریقے سے صدقہ جاریہ
یا علم کسی کو دین کی باتیں سکھلائی، یہ 3 چیزیں ہیں۔ تو آپ نیک اولاد بنے، اپنے باپ کی وفات کے بعد، اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں، ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں۔ دینی بھائیوں، پتہ یہ چلا باپ کا شریعت اسلامیہ نے بہت سارے حقوق کو ذکر کیا ہے، جن حقوق کی ادائیگی ہی ہمیں دیگر لوگوں سے مایا ناز اور جداگانہ حیثیت کا حامل بناتی ہے۔ ایک آخری بات ذکر کر کے میں اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ باپ کے وفات کے بعد ایک بہت ہی بڑا کام، بہت ہی باپ کے حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ ہمارے باپ کی، ہمارے والد کی اس دنیا کے اندر جن سے دوستی تھی اس دوستی کو بھی برقرار رکھنا ہے، یعنی ابو کے دوست سے ہمیں حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ ہمارے والد تھے، والد محترم تھے، ان کی ہم اپنے کسی بھائی سے بہت زیادہ گہری دوستی تھی، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ آپ اپنے ابو کی وفات کے بعد اپنے والد کے دوست کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مکہ سے سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک بدو، ایک دیہاتی آیا۔ آپ ایک کھچر لیے ہوئے تھے، پیدل چل رہے تھے، جب آپ تھک جاتے تھے تو کھچر پر بیٹھ جاتے تھے، اور ایک پگڑی لیے ہوئے تھے۔ دھوپ اتنی زیادہ تھی، جب آپ کو دھوپ زیادہ لگتی تھی اس امامے اور پگڑی کو اوڑھ لیتے تھے، باندھ لیتے تھے۔ راستے میں ایک بدو اور دیہاتی ملا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کھچر پر بیٹھے ہوئے تھے، کہا تم فلاں ہو؟ کہا ہاں میں فلاں ہوں۔ فوراً اپنے گدھے سے اتر گئے کھچر سے، اس پر اس بدو کو بیٹھا دیا، اپنی پگڑی ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اتار کر اس دیہاتی کو دے دیا۔ لوگ جو موجود تھے، یہ آپ نے کیا کیا؟ اتنی سخت اور کڑاکے، اتنی سخت شدید ترین گرمی ہے، پگڑی بھی آپ نے دے دی، کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ میرے ابو کے دوست ہیں، میرے ابو کے یہ دوست ہیں، ان سے جمتی تھی، یاری تھی، دوستی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیکیوں میں سے سب سے بہترین نیکی یہ ہے کہ اپنے والد کے دوست سے دوستی کی جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ آج باپ کی وفات ہوئی، باپ کے جو دوست تھے آپ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ دینی بھائیوں، دین اخلاق کا نام ہے، دین حسن سلوک کا نام ہے، دین اچھے برتاؤ کا نام ہے۔ آپ اپنے والد کے لیے آئیڈیل بنیے، ان کی وفات کے بعد وہ آپ کے والد کا دوست آپ کی تعریف کرے گا، آپ کے حق میں دعا کرے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں۔ دینی بھائیوں، یہ فیصلے کی گھڑی ہے، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آیا شریعت اسلامیہ نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کے اندر ایک باپ کی اہمیت اور عظمت کا جو اعتراف کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے باپ کے حوالے سے جو حقوق ذکر کیے ہیں، جن حقوق کی ادائیگی کی ہے، کیا ہم ان حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے باپ کی خبر گیری کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے باپ کے دوست کے ساتھ دوستی کا رشتہ نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے قرض کی ادائیگی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے حق میں قرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو مزید ایکٹیو ہو کر، مزید مستعدی کے ساتھ اس کے حق میں صدقہ اور اسی طریقے سے اس کے حق میں دعا اور اس کے دوستوں کے ساتھ دوستی اور حسن سلوک سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اب ہم اپنے باپ کے، اگر وہ باحیات ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آ رہے ہیں، باپ کو ہم یوں ہی درکنار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ایک نہ ایک دن آپ جو اپنی باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ایک اولاد اپنے باپ کے ساتھ کر رہی ہے، یقین جانیے اچھائی کا بدلہ الجزاء من جنس العمل، اچھا ہوگا، آج نہیں کل آپ پچھتائیں گے۔ آج آپ کے برے سلوک اور رویے کا بدلہ آگے چل کر اسی دنیا میں آپ کو ملنے والا ہے۔ لہذا خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، اللہ کے واسطے
اپنے والدین کو، یہ تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ حسن سلوک سے پیش آ کر ان کے حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے اللہ کی جنت کو اپنا لے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کر لے، اللہ کی غضبناکی کا مصداق و مستحق نہ بنے۔ جہنم کا عذاب نہایت ہی شدید ترین ہے۔ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم میں سے جن کے والدین بحیات ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں، اور رب العالمین ان کی زندگی میں ہمیں اپنے والدین کو ان کی حیات کے اندر ہی، ان کی زندگی کے اندر قدر کرنے کی، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنے کی، ان کی خدمت کرنے کی تو ہمیں توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین ہمیں والدین کا نافرمانی کرنے والا نہ بنا۔ رب العالمین جو نوجوان نئی نسل اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے، رب العالمین تو انہیں ہدایت دے، رب العالمین تو انہیں اپنے والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کی، ان کی زندگی کے اندر اور اسی طرح ان کے وفات کے بعد ان کے جملہ حقوق کی ادائیگی کا محقق کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین اس مبارک گھڑی میں، اس مبارک مسجد میں تیری بارگاہ میں تجھ سے لو لگا کر یہ دعا اور فریاد کر رہے ہیں۔ رب العالمین آج شر پسند عناصر کی نظریں مسلمانوں کی مقدسات اور عبادت گاہوں اور مسجدوں پر ہے، مسلمانوں کی جان و مال پر ہے۔ رب العالمین تجھ سے لو لگا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ رب العالمین تو مسلمانوں کی مقدسات کی، عبادت گاہوں کی، مسلمانوں کے املاک کی، مسلمانوں کے گھروں کی، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہمارے علماء کی، مشائخ کی، والدین کی تو انہیں صحت و عافیت عطا فرما، انہیں لمبی عمر دے، دین کا، قوم کا داعی بنا، قوم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی انہیں توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو مسلمان بھائی وفات پا چکے ہیں، اور رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ رب العالمین ان کے قبروں کو کشادہ فرما، رب العالمین ان کے قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا۔ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، ادب کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما، جس طریقے سے ہمارے والدین نے بچپن میں ہمارے اوپر سائے شفقت فرمایا تھا۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی قرض کے بوجھوں تلے دبے ہوئے ہیں، رب العالمین تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ مہیا فرما۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی دائمی امراض کا شکار ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور رب العالمین اپنے خصوصی نظر کرم سے، اپنے خصوصی فضل و کرم سے انہیں شفائے عاجلہ، شفائے کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین کتاب و سنت سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اور اسی طریقے سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأعم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔